بات کر رہے ہیں محترم یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں، دیکھیں میں ایک بات کلیئر کر دوں، بحیثیت کور کمیٹی ممبر کے اور سٹنگ ایم این اے تحریک انصاف، ایکس منسٹر آف تحریک انصاف، ہماری یحییٰ افریدی صاحب کی ذات سے کوئی ایشو نہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب بلکہ ایک طرح سے خیبر پختونخوا سے آئے ہیں، بڑے عرصے بعد پشتونخوا سے کوئی چیف جسٹس آئے ہیں، اور خاص کر ٹرائبل بیلٹ سے پہلے ہیں، اور ان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ وی ہیو گاٹ گریٹ ریگارڈز پر ہم، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عہدے سے انصاف کریں گے۔ ہمارا اعتراض ان کی ذات پہ نہیں، اس طریقہ کار پہ تھا، جس طریقے سے آئینی ترامیم پاس ہوئی، جس طریقے سے سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کیا گیا، چیف جسٹس کے عہدے کی طاقت کو کم کیا گیا، 184(3) جو ہے اس کو اڑا دیا گیا ایک طرح سے، کیونکہ چیف جسٹس اب نوٹس سو موٹو نہیں لے سکتے، جو آئینی بینچ میں ان کا اختیار کم کیا گیا۔ ان چیزوں میں دیکھیں، آج قاضی صاحب گئے ہیں نا، آج قاضی فائزی صاحب گئے ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جانے کے بعد ان پہ بہت تنقید کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ وقت کرے گا، کیونکہ آپ وہ بات کریں جب عہدے پہ تھا تب آپ کو بات کرنی چاہیے تھی، اور جب وہ عہدے پہ چیف جسٹس تھے علی محمد بولا ہے احترام کے دائرے میں، چیف جسٹس صاحب اندر کورٹ روم نمبر 1 میں ہوتے تھے، اور میں کورٹ سے نکل کے نیچے انہی کے سپریم کورٹ کے، سب کا سپریم کورٹ ہے، پریس ٹاک اخلاق کے دائرے میں ہم نے کرٹیسائز کیا ان کے فیصلوں کو، لیکن ان سے سوال ہے کہ آج آپ گئے ہیں، اسی سپریم کورٹ نے آپ کو عزت دی تھی جس نے چیف جسٹس آپ کو بنایا، چیف جسٹس کا عہدہ کمزور کر کے چلے گئے۔ آپ کے ایک فیصلے سے جو ہے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھل گیا، لوگوں کے ضمیر بکے اور اٹھائے گئے، ان کی خواتین کو اٹھایا گیا، بچوں کے بدن کو گوشتوں سے، ان کے پلاسوں سے نوچا گیا آپ کے فیصلوں کی وجہ سے۔ آپ نے خود کہا تھا قاضی صاحب کہ یہ فیصلہ میرا پتھر پہ لکیر ہے، 8 فروری کا الیکشن، اس پتھر پہ لکیر پہ فارم 47 کی چنائی کر دی گئی، آپ نے پوچھا تک نہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے مانا تک نہیں، جو 8 ججوں کا تھا، اس پہ آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو یہ وقت ثابت کرے گا قاضی صاحب جا رہے ہیں کہ وہ کیا لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا شخصیات سے نہیں ہے ایشو، ہمارا طریقہ کار سے ایشو ہے۔ اس لیے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ محترم افریدی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، تو فائز عیسیٰ صاحب جب گئے ہیں تو ایکسپیکٹ سب یہ کر رہے تھے کہ منصور صاحب آئیں گے۔ میں اپنی جماعت کو بھی یہ کہوں گا، میں اندر کہتا بھی ہوں اور میں برملا بھی کہتا ہوں، ہمیں نہ شخصیات سے کوئی توقع ہے، نہ شخصیات پہ کوئی انحصار ہے، اور کوئی بھی کسی کا جب بلو آئیڈ آتا ہے وہ ہمیشہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ تو ہمیں نظام کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے عہدوں کو تگڑا اچھا علی کرنا صاحب، ہے، میں ہم نے ایک سسٹم سوال اتنا جو کہ اسٹرانگ پورے بنانا موضوع ہے سے کہ ہٹ اس میں کر ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو سکے۔ صحیح، اس موضوع سے ہٹ کر سوال ہے، یہ فیصل چودھری صاحب کو پی ٹی آئی کی وکلاء ٹیم سے کیوں نکال دیا گیا، اسپیشلی جب وہ خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے، اور ملاقات کر کے خان صاحب کو انہوں نے اصل حالات بتائے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو وکلاء ٹیم سے نکال دیا گیا۔ سر یہ کیا ہے، پارٹی کے اندر یہ کیا چل رہا ہے؟ میرے لیے نیوز ہے کہ ابھی جس طرح یہ جو اسلام آباد پولیس نے جو وہ گنز آف نیبرون اگر کسی نے دیکھی ہو، یا ٹیکساس رینجر، اس طرح کی موویز میں جس طرح ہوتا ہے، یا پرانی امیتابھ بچن کی انڈین موویز میں جو گاڑی رک جاتی ہے اور فلانا، یار یہ کس زمانے کی وہ، یہ آپ پتنی ان کا جو پلانر ہے کہ میرے خیال میں 70s کی موویز بہت دیکھتا تھا، جس طرح ہمارے یہ ڈرامہ انہوں نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ دیکھیں علی حیدر صاحب، یہ سچائی نہیں ہے، اس میں نہیں نکالا ان کو؟ دیکھیں اس کا میں یہ کہوں گا، اس کا مجھے نہیں علم کہ ان کا کیا ریزن ہے، کیونکہ شام کو یہ خبر ہمیں ملی ہے جس طرح آپ کو ملی ہے۔ اب ہم سرکل میں بیٹھیں گے، کور کمیٹی کو میٹنگ نہیں ہوئی، اب دیکھیں گے کہ کیا ریزن ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سب سے زیادہ اہم نیوز اگر کوئی ہے پورے ملک میں آج کی تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ ایک قاضی قضات گئے ہیں، کیا وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں، ایک عدالت وہ لگاتے تھے کورٹ روم نمبر 1 میں، کیا وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں مطمئن ہیں؟ کل صبح جب وہ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے شیشے میں، کیا وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے انصاف کیا، ان کے قلم کے نیچے انصاف ہوا؟ سر یہ میں ٹویٹ ذرا پڑھ دوں سر، فواد چودھری صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کی، ذرا ناظرین بھی سن لیں گے، آپ بھی سن لیں گے۔ یہ کون سی، فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں، یہ کون سی قیادت ہے، اس سے اچھا تو اسٹیبلشمنٹ کوئی صوبیدار آفیشلی لگا دے۔ سلمان اکرم راجہ پاناما سے لے کر نواز شریف کا وکیل ہے، اور باقی کون لوگ ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں تشدد اور جیلوں میں ڈال کر اپنے نمائندے پارٹی پر مسلط کیے۔ جب عمران خان جیل میں ہیں، ان کی سیاسی زندگی ہے، جب عمران خان سلاخوں سے باہر نہیں آنے۔ سر یہ بڑی تنقید ہے، اور یہ صرف فواد چودھری نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی یہ تنقید کر چکی ہوئی ہیں۔ ایک پرٹیکولر سیٹ آف قیادت ہے پی ٹی آئی کے اندر جو نہیں برداشت کرتا کہ کوئی اور خان صاحب کے قریب آئے، اور ان کے بارے میں الزام یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔
فواد صاحب پرانے ساتھی ہمارے رہے ہیں، لیکن جو سلمان راجہ صاحب ہیں یا بیرسٹر گور صاحب ہیں یا عمر ایوب صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر علی حیدر صاحب آپ بتائیے کس نے لگایا؟ شارٹ جلدی بتائیے گا، عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے علی صاحب انتہائی خان صاحب نے بنایا نا. ٹھیک راجہ صاحب کو عہدہ کس نے دیا؟ خان صاحب نے دیا. تو خان صاحب نے جن کو عہدے دیے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے. میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن میں بہت سے پرانے لوگوں میں میں ان کو آنر کرتا ہوں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک خان صاحب نے کسی کو عہدہ دیا ہے تو ہم اس کی خان صاحب کے عہدے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی کے انٹرنل سرکلز میں ڈسکس ہوں تو بہتر ہے، اور دیکھیں اس پہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مشکل وقت میں جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے ان پہ اس طرح اٹیک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے علی صاحب، ہمارے پاس مزید وقت ہوتا اس پہ مزید بات کرتے، لیکن انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.